بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بر صغیر کی ایک علمی شخصیت جناب علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی 41ویں برسی ہے۔ دعا کرتے ہیں کریم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ وہ شخصیت ہیں، سیاسی طور پر ان کا اپنا ایک مقام اور ان کا ایک کردار۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک طویل مدت تک شیعہ نمائندگی کرتے رہے، اور جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں شیعیت کے ساتھ کچھ ناانصافیاں ہوئیں تو وہاں آواز بلند کی اور اپنے اسلامی نظریاتی کونسل کے مقام سے استفادے کے پھر اسلام آباد کی وہ مشہور شیعہ کانفرنس اس کی قیادت کی۔ ایک سیاسی پہلو ہے جو ایک عظیم پہلو ہے اور ان کی خدمات کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ بہرحال ہمارا چونکہ موضوع نہج البلاغہ رہتا ہے، اور جب اردو زبان لوگوں کے سامنے نہج البلاغہ کا نام آتا ہے تو علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا نام گویا نہج البلاغہ کے ساتھ ایک ایسا اس کا تعلق جڑ گیا ہے کہ فوراً مفتی جعفر حسین مرحوم کا نام ذہن میں آتا ہے۔ جس طریقے پہ عربی لوگوں میں اگر نہج البلاغہ کا نام لیا جائے تو شیخ محمد عبدہ مصری، اور سید رضی کا نام لیا جائے تو سید رضی کے نام کے ساتھ نہج البلاغہ۔ بہرحال کیا ہی خوبصورت یہ تعلق اور یہ اتصال ہے کہ کچھ شخصیات کلام امیر المومنین نہج البلاغہ سے جڑ گئے۔ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کو دو اعتبار سے خصوصیت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایک سیاسی پہلو، لیکن یہ مختصر دور تھا۔ آپ کی بڑی پہچان آپ کا وہ علمی مقام، اور علمی مقام کے ساتھ ساتھ آپ کی سادگی، یعنی سیرت میں اپنے مولا علی ابن ابی طالب کی اس جھلک کو آپ پیش کرتے تھے۔ مولانا کوثر نیازی صاحب نے ایک تعارف کرایا ان کا، اور بڑے خوبصورت انداز میں کہ پاؤں میں سلیپر ہوتے تھے، سفر کرنے کے لیے آمادہ ہوتے تھے تو بس عمومی سفر ہوتا تھا، کبھی کسی عزیز نے کار میں بٹھا لیا تو وہاں چلے جاتے تھے، اور فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا، یہ مولانا کوثر نیازی صاحب کے الفاظ ہیں، کہ پیدل چل پڑتے تھے۔ بہرحال سادگی اور علم، پر مجھے چند جملات عرض کرنے ہیں۔ ان کے 3 علمی شاہکار ہیں، 2 کا تعلق جناب امیر المومنین کی ذات گرامی سے ہے اور ایک جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ اب کس کس کو پیش کیا جائے؟ پہلے جناب مفتی جعفر حسین مرحوم کا پہلا کام چونکہ نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ ہی کو ہم پیش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ نہج البلاغہ کا نام آتا ہے تو مفتی جعفر حسین مرحوم کا نام آتا ہے۔ ایک ایک سطر نہج البلاغہ کی اور ترجمے کی مفتی جعفر حسین مرحوم کی محبت اور ان کی علمیت کا اظہار کرتی ہیں۔ میں بس فقط اتنا عرض کرتا ہوں کہ مرکز افکار اسلامی نے الحمدللہ اس مشن کو کافی حد تک اجاگر کرنے کی اور علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی محنت کو قوم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے ابتدا میں مفتی صاحب لکھتے ہیں پیشکش۔ اب اس پیشکش کو ہی اگر پڑھا جائے، فرماتے میرے آقا، جہاں تیرے سامنے ملائے اعلیٰ کے رہنے والے عجز و نیاز سے سر بخم ہیں، وہاں مجھ ایسے تہی دامان علم کی یہ جرأت و جسارت حیرت انگیز ہے کہ وہ تیرے خوش آب لعل و جواہر کی صورت بگاڑ کر، یہ ہے اظہار، تیرے خوش آب لعل و جواہر کی صورت بگاڑ کر تیرے حضور پیش کرے، لیکن اس امید پر کہ کیا بعید ہے کہ تیری نگاہ لطف و کرم اس ہدیہ ناچیز کو شرف قبولیت بخشے، اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ ہے نہج البلاغہ۔ جب صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد، تو ایک جملہ اس سے پیشکش کے حوالے سے ہی نقل کر دوں۔ وہاں بھی پہلے عنوان دیتے ہیں پیشکش، میں معدن امامت کے لعلی آبدار اور زبان عصمت کے الہامی کلمات کو اردو کا لباس پہنا کر
حضرت زین العابدین سید الساجدین ابن خیرتین علی ابن الحسین صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ الاطہار و ابناء الاخیار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور پھر کافی تفصیل لکھی ہے، ہم اس وقت اس کی طرف نہیں جاتے، بس اتنا یہ ہے کہ یہ ایک خدمت ہے جو کلام امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ۔ تیسری چیز جو ہم الگ ایک ویڈیو میں ریکارڈ کر چکے ہیں، اور یہ ہے سیرت امیر المومنین، جو اپنے انداز کی ایک منفرد کتاب ہے اور علمی کتاب ہے۔ جناب مفتی جعفر حسین مرحوم کی یہ 2 جلدیں۔ الحمدللہ مرکز افکار اسلامی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم نے نہج البلاغہ کو خوبصورت انداز سے مکمل تحقیق کوئی 2.5 سال لگا کے ملینز کے حساب سے خرچ کر کے اس کو شائع کرایا ہے۔ ہمارے یہ 10 ایڈیشن مرکز افکار اسلامی کی طرف سے آ گئے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسی ہمارے تیار کردہ نہج البلاغہ کو اور سیٹ کردہ اس ایڈیشن کو دنیا بھر میں علماء کرام نے نہایت ہی عزت بخشی ہے۔ ہم یاد کرتے جائیں یہاں جو علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب اور دیگر بزرگان نے اس کو سراہا، وہ اپنی جگہ پہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب ہے، لیکن ہمارے ساتھی جو اس میں ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں ان کا ذکر بھی ضروری ہے کہ کسی قوم کی علم دوستی اور علماء دوستی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے کاموں کو، ان کی محنتوں کو خاموش نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس کو چراغ بنا کے آگے پیش کرتے ہیں۔ تو نہج البلاغہ ایک تو خود جناب امیر المومنین کا کلام، اور دوسرا مفتی جعفر حسین مرحوم کا اردو میں ڈھالا ہوا یہ ترجمہ۔ جوانوں سے بالخصوص گزارش ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھائیے اور اس کلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے۔ بہرحال جیسے عرض کیا ہے کہ 20-25 ہزار کی تعداد میں 10 ایڈیشن مرکز افکار اسلامی شائع کر چکا ہے، لیکن میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے دوست محترم جناب مولانا مختار فائزی صاحب نے شکاگو امریکہ سے یہی نہج البلاغہ شائع کرایا ہے، اور پھر ہم شکر گزار ہیں دنیا کے شیعہ تنظیموں میں سے ایک جانی پہچانی شخصیت تنظیم ورلڈ فیڈریشن، انہوں نے یہ 2000 کی تعداد میں اردو میں نہج البلاغہ شائع کرایا ہے۔ پھر لکھنؤ سے یہ نہج البلاغہ ہمارے محترم جناب حیدر عباس رضوی صاحب کی محنتوں سے یہ لکھنؤ سے یہی نہج البلاغہ شائع ہوا ہے، اور اخیراً جناب امام علی الرضا علیہ السلام کے حرم مقدس آستان قدس رضوی کے ذریعے سے یہ نہج البلاغہ شائع ہوا ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے کام یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، اور الکوثر آرگنائزیشن نے اس کو ایپ کی صورت میں بھی ڈھالا ہے۔ تو کوشش کیجئے جوانان کے کلام امیر المومنین کو عام کریں، اس سے امام کے کلام سے بھی استفادہ ہوگا، اور علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی روح بھی خوش ہوگی۔ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کو اپنے امام کے کلام سے کتنا پیار تھا۔ میں یہ عرض کروں کہ ہم نے یہ ایک کتاب شائع کرائی ہے، حقائق نہج البلاغہ، علامہ سید علی نقی نقوی کے نہج البلاغہ پہ جو کام ہیں، کوئی 5 کام انہوں نے الگ الگ کیے ہیں، وہ ہم نے الگ بھی شائع کرائے ہیں، اور ایک مجموعی صورت میں یہ 5 چیزیں، 5ویں چیز جو ہے یہ علامہ علی نقی صاحب نے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی رحلت پہ 4 صفحات کا ایک تعزیت نامہ لکھا ہے، جو الگ شائع ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی یہ موجود ہیں۔ اس کے 2 جملے عرض کرتا ہوں اور گفتگو تمام۔ وہاں اس کے دوسرے صفحے پہ یہ ہماری جو کتاب ہے اس کا صفحہ 361 بنتا ہے۔ علامہ علی نقی صاحب لکھتے ہیں مفتی جعفر حسین مرحوم کے متعلق کہ مفتی جعفر حسین مرحوم انہوں نے اس میں اپنی عمر اور صحت جسمانی کے تقاضے کے خلاف فقہ جعفریہ کے حوالے سے ایسی مسلسل جدوجہد کی کہ انہیں فدیہ فقہ جعفری کہنا درست ہوگا۔ یہ نقن صاحب کے الفاظ ہیں کہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی جو فقہ جعفری کے سلسلے میں جہاد اور اس سے وابستگی تھی، اس حوالے سے انہیں فدیہ فقہ جعفریہ کہا جا سکتا ہے۔ اور اگلا جو میرا پسندیدہ موضوع ہے وہ نہج البلاغہ کے حوالے سے نقن صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنا دروازہ کھٹکھٹانے پہ جو کھولا تو کیا دیکھا کہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم میرے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور آ کے بہرحال تفصیلی واقعہ ہے، 4 صفحے ہیں اس پہ، وہ لکھتے ہیں
کہ بغیر کسی اطلاع کے مجھ سے کہے یا لکھے بغیر ہندوستان پہنچ گئے، اور چونکہ پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ کی اتنی پابندیاں اس وقت عائد نہیں تھیں، اور لکھنؤ پہنچ کر غالباً اپنی مادر درسگاہ مدرسہ نظامیہ میں سامان رکھ کر سیدھے میرے مکان پر آئے۔ اور یہ سفر کس لیے کیا؟ سفر اس لیے کیا کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجھ سے نہج البلاغہ کا بسیط مقدمہ لکھوائیں، یعنی ایک مقدمہ نہج البلاغہ پہ لکھوانے کے لیے پاکستان سے سفر کرتے ہیں لکھنؤ کا، اور پھر آگے انہوں نے تفصیل لکھی ہے کہ مقدمہ کیسے ہم نے لکھا۔ جب تک نکن صاحب نے مقدمہ نہیں لکھا اس وقت تک مفتی صاحب وہاں رہے۔ بہرحال یہ کلام امیر المؤمنین سے آپ کی محبت اور آپ کی الفت ہے، پروردگار یقیناً ان کا درجہ وہاں بلند ہے، اور جناب امیر المؤمنین کا یہ وعدہ ہے، یا ہار ہمدانی من یمت جرانی، ہارے سے ہمدانی جو بھی مرتا ہے وہ مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ یقیناً یہ علی کے عاشق، یہ علی کے فدائی، یہ علی کے کلام پہ اپنے سکون و آرام کو قربان کرنے والوں کو امام ضرور نگاہ محبت سے اپنے پہلو میں جگہ دیں گے، اور اس ذریعے سے مفتی صاحب کو قرب خدا ملے گا۔ پروردگار درجات بلند فرمائے، ہمیں علماء کی محنتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جوانوں سے یہ گزارش ہے چھوٹے چھوٹے سیشن آپ کریں، نہج البلاغہ کو یاد رکھیں، اور نہج البلاغہ کا درس کر کے یقیناً مفتی جعفر حسین مرحوم کے لیے بھی ایک فاتحہ پڑھ لیں، تاکہ ان کی محنتیں بھی اور ان کی روح کی سکون کا ذریعہ بھی بنیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔